صم بكم عمي فهم لا يرجعون. کہ آپ کی بھی پالیسی ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو کریٹر کی ضرورت ہے اور کریٹر کو کریٹر کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ نے ملحد کی بحث سنی تو اس کو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ملحد یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہر شے کو خالق کی ضرورت ہے تو پھر خالق کو بھی خالق کی ضرورت ہوگی. آسان لفظوں میں وہ اپنی دلیل سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر ہر وجود رکھنے والی شے کا خالق ہوتا تو خالق کا بھی خالق ہوتا، اور پھر اس خالق کا بھی خالق ہوتا اور تسلسل لازم آتا اور کوئی بھی شے وجود میں نہ آتی. اب اس ملحد کی بات کا رد ہم عقلی دلائل کی روشنی میں کرتے ہیں. اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خالق کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک منطقی اور ناقابل شکست دلیل دی تھی. تو چلیے اس دلیل کے تیسرے نقطے کے اوپر ذرا غور کرتے ہیں. دلیل کا دوسرا نقطہ یہ تھا، ہر شے کے وجود میں آنے کا سبب یہ حقیقت ہے کہ ایک واجب الوجود یا قدیم ذات نے ہر حادث شے کو تخلیق کیا. یہ جو ہماری دلیل کا تیسرا نقطہ ہے اس کو منطق کے زاویے سے کنکلوژن بھی کہتے ہیں، اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں عقلی دلائل کی روشنی میں اس کو ثابت کیا. اب آپ ذرا ملحد کی بحث اور ہماری بحث میں ذرا فرق نوٹ کیجئے. ملحد کی بحث یہ ہے ہر شے کا خالق ہے، اور وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہماری بحث ہے، لیکن یہ ہماری بحث نہیں ہے. اور ہماری بحث یہ ہے ہر شے جو وجود میں آتی ہے اس کا خالق ہے. اصل میں ملحد ہماری دلیل کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے اور اس کا رد کر رہا ہے. اس کو منطق کے زاویے سے اسٹرامین فیلیسی بھی کہتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیبیٹر اپنے مخالف کی دلیل کے نقطے کو توڑ کر پیش کرتا ہے اور اس کا رد کرتا ہے تاکہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک سکے کہ اس نے بڑی ہی خوبصورتی سے اپنے مخالف کی دلیل کا رد کیا، حالانکہ اس نے مخالف کی کسی بھی نقطے کا رد نہیں کیا بلکہ صرف اس نے اپنے مخالف کی دلیل کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. اور رہا سوال یہ کہ ہم نے کیسے ثابت کیا کہ ہر شے جو وجود میں آتی ہے اس کا خالق ہے. اس کے لیے آپ کو ہماری پہلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی. ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اسی طرح کی صورت ایک اور طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہے جب ملحد اپنے مخالف پر اسپیشل پلیڈنگ فیلیسی کا الزام لگاتے ہیں. اسپیشل پلیڈنگ فیلیسی ایک غلط استدلال ہے اور اس کے معنی ہیں اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کی نفی کرنا یا رعایت کرنا بغیر کسی جواز کے. آسان لفظوں میں ملحد کی بحث کچھ اس طرح کی صورت اختیار کرتی ہے. اگر تمہارے نزدیک ہر شے جو وجود رکھتی ہے اس کا خالق ہے تو پھر خالق کا بھی خالق ہے اور اس سے تسلسل لازم آتا ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے خالق کا کوئی خالق نہیں تو تم نے اپنا ہی بنائے ہوئے قانون کو توڑا، اور یہ تضاد ہے اور منطق کا غلط استعمال ہے، اور اسی کو اسپیشل پلیڈنگ فیلیسی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو ملحد کی بحث کا پہلا نقطہ ہی ہمارے عقائد کی عکاسی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر شے جس کا وجود ہے اس کا خالق ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر شے جو وجود میں آتی ہے اس کا خالق ہے. ملحد بڑی بے ایمانی کے ساتھ ہماری دلیل کو توڑ مروڑ کر کسی اور رنگ میں پیش کر رہا ہے اور پھر اسی کا رد کر رہا ہے، اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا یہ ایک اسٹرا مین آرگیومنٹ ہے. مسئلہ وہاں پہ جا کے پھر پھنس جاتا ہے کہ پھر آپ کہیں گے کہ خدا کا کاز کیا تھا. آسان لفظوں میں ملحد یہاں پوچھنا چاہ رہا ہے کہ خدا کے وجود کا سبب کیا ہے، مگر اس کے سوال کے اندر ایک پوشیدہ مفروضہ چھپا ہے. اگر اس کو نکال دیا جائے تو اس کے سوال کی کوئی بنیاد ہی نہیں رہتی، اور وہ پوشیدہ مفروضہ یہ ہے کہ خدا وجود میں آیا. تبھی تو اس کے اس سوال کی سمجھ آتی ہے کہ خدا کے وجود کا سبب کیا ہے. مگر یہ بات کہ خدا وجود میں آیا ملحد کی اپنی سوچ ہے، اس کا مسلمانوں کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں. اور ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں یہ ثابت کر دیا کہ خدا واجب الوجود یا قدیم ہے. اس کے وجود میں آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے. جو شے وجود میں آتی ہے اس کا سبب ہوتا ہے، مگر جو شے ہمیشہ سے ہے یا قدیم ہے وہ سبب کی محتاج نہیں، کیونکہ اس کے وجود کی نہ تو ابتدا ہے اور نہ ہی اختتام. اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ تم نے خدا کے وجود کو قدیم کیسے ثابت کیا تو ہم کہیں گے یہ بہت آسان ہے، کیونکہ اگر خدا قدیم نہ ہوتا تو وہ وجود میں آیا ہوتا، اور جو بھی شے وجود میں آتی ہے اس کا سبب ہوتا ہے. اس کا مطلب خدا کا خالق ہوتا اور اس خالق کا بھی خالق ہوتا، اور یہ تسلسل ہے. اس طرح کوئی بھی شے وجود میں نہ آتی، اور یہ اس بات کی نفی کرتی ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مثلا دنیا، آسمان، جانور، انسان وغیرہ وغیرہ. اس طرح خدا کا قدیم ہونا عقلاً ضروری ہے. جب ہم نے ملحد کے سوال خدا کا کیا سبب ہے اس کی بنیاد ہی گرا دی، یعنی جب خدا وجود میں ہی نہیں آیا، وہ ہمیشہ سے ہے یا قدیم ہے، تو اس کے سوال بالکل بے معنی ہے اور ناقص عقل کی عکاسی کرتا ہے. Anyway, so اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ وہ eternal God ہے, I'm sorry to say you're gonna have to prove this کہ بلیک ہول، خالی جگہ، بلیک خلا میں eternal God کہاں سے آ گیا.
آسان لفظوں میں ملحد پوچھنا چاہ رہا ہے کہ قدیم خدا کہاں سے آیا، مگر یہ سوال ایک ناقص عقل کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ قدیم وہ ہوتا ہے جس کا نہ تو ابتدا ہو اور نہ ہی اختتام۔ یہ سوال پوچھنا کہ قدیم خدا کہاں سے آیا یا کیسے وجود میں آیا منطق کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شے کی نہ تو ابتدا ہو اور نہ ہی اختتام یعنی ہمیشہ سے ہو، اور ساتھ ہی اس کی ابتدا ہو یعنی وجود میں بھی آئی ہو، اور یہ عقلاً محال ہے۔ جو شے ہمیشہ سے ہے یا قدیم ہے، اس کی نہ تو ابتدا ہے اور نہ ہی اختتام۔ اگر اس کی ابتدا ہوتی تو وہ شے ہمیشہ سے نہ ہوتی، کیونکہ وہ وجود میں آئی ہے، اور اگر اس شے کا اختتام ممکن ہوتا تو اس کی ابتدا لازم آتی، تو پھر وہ شے ہمیشہ سے کیسے ہو سکتی تھی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک شے ہمیشہ سے ہے اور وجود میں بھی آئی تو اس نے منطق کے قوانین کی خلاف ورزی کی، یعنی عقل ہی کی نفی کی۔ وہ اس طرح کہ اگر ہم دو دعووں کو دیکھیں، شے کی ابتدا نہیں اور شے کی ابتدا ہے، دونوں دعوے سچ نہیں ہو سکتے۔ یا تو شے کی ابتدا ہوگی یا تو شے کی ابتدا نہیں ہوگی۔ یہ کہنا کہ شے کی ابتدا نہیں ہے اور ساتھ ہی ابتدا ہے عقلاً محال ہے۔ تو دیکھا ناظرین، ہم نے کیسے عقلی دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کر دیا کہ ملحد کے سوالوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ اپنے آپ کو بہت ہی فن خوان سمجھ کر ایسے سوال پوچھتے ہیں جیسے یہ منطق کے پروفیسر رہ چکے ہوں، مگر حقیقت میں ان کو منطق کی ABC بھی نہیں آتی۔ آخر میں آپ کی نظر کچھ قرآنی آیات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔